السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سعید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے، جدھر انٹیلیجنس کے سربراہان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان اور سیکرٹری دفاع پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اندرونی کہانی کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا جو ایک ٹاپک کل ہم جس پر بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکے، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو پہ جو نوٹس لیا ہے اس کی کیا کہانی ہے۔ یہ دو ایشوز ہیں آج کے ہمارے ٹاک شو کے۔ ہم ان سے بات کا آغاز جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کرتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب آج سارا دن کوئی نہ کوئی چیزیں اکٹھی کرتے رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ہے آج کی رپورٹ۔ چیمہ صاحب، رپورٹ آج کی تو بڑی دلچسپ ہے۔ کل شام سے سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں چل رہی تھی کہ کچھ فوجی افسران ملے ہیں چیف جسٹس سے، اور یہ کافی باتیں چلی ہیں، لیکن کسی نے یہ اطلاع نہیں دی کہ وہ کون تھے، کیوں ملے، کون کون ملا اور کس کس طریقے سے ملا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ساری کہانی ہے، اور کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے۔ چیمہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے ایک آرڈر دے رکھا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور اسی آرڈر کے تحت الیکشن کمیشن کو بھی عمل درآمد کی ہدایت دے رکھی ہیں، وزارت خزانہ کو بھی عمل درآمد کی ہدایت دے رکھی ہیں، اور ایک آرڈر انہوں نے وزارت دفاع کو بھی دیا ہوا تھا سیکیورٹی کی فراہمی کے حوالے سے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کل ملاقات کی، سیکرٹری ڈیفنس حمود الزمان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، وہ آئے تھے، اور ایک واجد عزیز صاحب ہیں، یہ میجر جنرل ہیں، یہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف ہیں، یہ ان کے پاس آئے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، جو کہ ISI کے چیف ہیں، یہ ان کے پاس آئے تھے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں ہوئی ہیں، ان کیمرہ ہوئی ہیں، ان کی پبلک ہیرنگ نہیں ہوئی۔ اور یہ جو جتنے بھی آفسرز آئے ہیں، ان آفسرز کی جو ملاقات ہے وہ چیف جسٹس سے تنہا نہیں ہوئی، بلکہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 اور جج صاحبان، وہ بینچ تھا پورا؟ جی وہ پورا بینچ تھا، یعنی کہ جسٹس، اچھی بات ہے نا، انہوں نے باقی سب کو اعتماد میں لیا، ان کو ساتھ بٹھایا ہے۔ ہاں، اپنے بینچ والوں کو بٹھایا نا، جن پہ وہ ان کا زیادہ اعتماد ہے۔ نہیں، مطلب یہ ہے ظاہر کہ وہ اس سے ہٹ کے، لیکن یہی بینچ ہے نا، عمل درآمد بھی اسی نے کرانا ہے نا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ موجود تھے۔ جسٹس جو لیفٹیننٹ جنرل حمود زمان جو ہیں، جو کہ سیکرٹری ڈیفنس ہے، وہ اور واجد عزیز جو کہ DGMI ہیں، یہ تو فرنٹ گیٹ سے ہی آئے، جو روٹین کا گیٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو کوئی عام آدمی تو نہیں پہچانتا، ادروائز یہ آئیں بھی تو۔ لیکن جو جنرل ISI کے جو چیف ہیں، یہ غالباً یہ آئے ہیں اس ایوان صدر سے ایک رستہ آتا ہے جو کہ قومی اسمبلی میں کھلتا ہے، اور وہاں سے جو سپریم کورٹ کو بھی ایک رستہ ہے، تو یہ اس رستے سے آئے ہیں، ان کے بیک شاید ڈور آپ سے۔ یہ سارے گیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، میں سارے گیٹوں پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ جب مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں، سیکیورٹی کے لوگ بھی جانتے ہیں، عملہ بھی جانتا ہے، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ کون یہاں پر، یہ آج غیر معمولی موومنٹ تھی۔ تو اچھا، یہ ضمنی باتیں ہیں۔ مین اچھا، بات اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اور 3 ججز نے ان تینوں اصحاب سے پوچھا کہ جی کیا ارینجمنٹ کیا ہے الیکشنز کے حوالے سے، اور ان تینوں اصحاب نے بتایا کہ جی سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، اور بتایا گیا غالباً کہ ایک ڈویژن جو فوج ہے وہ موو ہو چکی ہوئی ہے سیکیورٹی کے لیے، سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دے رہی ہے، ایک ڈویژن پورا فوج اضافی بھی ہوا ہے، ایک تو روٹین کی ہے نا، اس سے ہٹ کے بھی ایک ڈویژن فوج جو ہے وہ انگیج ہوا ہے۔ تو اور بتایا انہیں پوری بریفنگ دی گئی ہے کہ TTP کس طرح حملے کر رہی ہے، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ تو آپ کا اور گورنمنٹ کا معاملہ ہے، ہم تو جو قانون کے مطابق ہے وہ کر رہے ہیں،
لیکن ہم آپ کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی رائے کیا ہے الیکشنز کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی سیکورٹی صورتحال تو اس کی اجازت نہیں دیتی, آپ کے جو تمام بڑے لیڈرز ہیں وہ خطرے میں ہیں, اس میں جو رولنگ پارٹی ہیں ان کے لیڈر بھی, یعنی کہ مریم نواز ہو گئی, شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہو گئے, بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان وہ بھی ہیں, اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں عمران خان صاحب وہ بھی خطرے میں ہیں. وہ جو انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں یہ ساری چیزیں چیف جسٹس صاحب کی ٹیبل پہ رکھی گئیں. تو الیکشن اس ماحول میں مناسب نہیں ہے, اور جو باتیں وہاں پر ہوئیں تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اور باقی جج صاحبان نے ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پر ہی ڈنٹ شیئر اینی آف ہز, جسے کہتے ہیں اپنا مائنڈ شیئر نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے تفصیلی سوال جواب ہوئے, جو تھوڑی بہت بات ہمارے پاس پہنچی ہے وہ یہی ہے. البتہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم نا سویلین انٹیلیجنس سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو پھر یہ تینوں چلے گئے. اس کے بعد جو رجسٹرار آفس ہے انہوں نے آئی بی کے جو چیف ہے فواد حسن نہیں, فواد صاحب ہیں جی جو بھی ہیں ٹھیک ہے, فواد صاحب ہیں, ان سے رابطہ کیا رجسٹرار آفس نے. پھر وہ تقریباً آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد وہ آ گئے شام کے وقت ان کے پاس. تو ان سے بھی چیف جسٹس نے اسی طرح کی باتیں پوچھی کہ صورتحال سیکیورٹی کی کیا ہے اور الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. تو آئی بی کے جو چیف ہے انہوں نے بھی ان تین افراد کے علاوہ یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی اور سیکرٹری دفاع کے علاوہ آئی بی کے جو چیف ہیں انہوں نے الگ سے بھی ان کا انہیں بریف کیا اور بتایا کہ اچھا شاہ جی, آئی بی والے جو چیف ہیں نا ان کا نام ہے فواد اسد اللہ خان. فواد اسد اللہ. میں نے کہا یہ ناراض نہ ہو جائیں تو اس لیے میں نے چیک کر لیا. آپ نے فواد صاحب کو خوش کر لیا. ہاں اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ نے بتایا کہ دیکھیں میں نام بھول گیا تھا لیکن میں نا نہیں آپ بھی بھولے ہوئے تھے, میں بھی بھولا ہوا تھا شاہ جی. نہیں آپ نے فوری گوگل پہ چیک کر لیا. چیک کر لیا نا. اچھا چلیں جی. تو فواد اسد اللہ صاحب نے بھی وہی باتیں کی جو گورنمنٹ کا موقف ہے اور جو انٹیلیجنس کے اداروں کا موقف ہے, کیونکہ پہلے یہی ادارے آئی ایس آئی بھی, آئی بی بھی اور ایم آئی بی یہ جا کے بریفنگ دے کے آئے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کو. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے جب پہلے 8 اکتوبر کا اناؤنس کیا, جب 8 اکتوبر کا ڈیٹ دیا, اس سے پہلے ان اداروں کی وہاں پہ بریفنگ ہوئی تھی. بلکہ اس سے پہلے ان جو الیکشن کمیشن ہے یہ تو ٹاپ آفسرز آئے ہیں نا, انہوں نے ہر جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو ریلیونٹ آفسرز ہیں ان کو بھی بلایا تھا, انہوں نے بھی بریفنگز دی تھی. تو یہ صورتحال ہو گئی. اور پھر چیمہ صاحب اگین یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا جو ہے نا مائنڈ ظاہر نہیں کیا, لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے اور ذمہ دار ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ غالب امکان یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو 14 مئی کا جو آرڈر دیا ہوا تھا, میری اطلاعات کے مطابق شاید وہ اس کو ریویو کریں گے. اگر وہ انہوں نے ریویو نہ کیا, از خود ریویو کریں گے وہ, اگر ریویو نہ کیا تو موسٹ پرابلی یہ ہے کہ ایک پٹیشن گورنمنٹ فائل کرے گی کہ اس کو ریویو کیا جائے اور وہ معاملہ پھر 8 اکتوبر تک چلا جائے گا. اچھا یہ ہے کہ شاہ جی یہ جو آپ کی دوسری انفارمیشن ہے کہ وہ ریویو کریں گے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑی مہربانی کہ آپ چیزیں چیک کر کے آتے ہیں ادھر ادھر, میں اور آپ پر نظر رکھتا ہوں کہ آپ کوئی غلط چیز نہ ہمارا بھی ایک گیٹ کیپر کا رول ہے نا ادھر بھی لا کے گیٹ کیپر کا. تو اچھا یہ اس کی میں تھوڑی سی فردر آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ یہ ملاقاتوں کا ایک اور ایڈ کر دوں اپنی جو معلومات ہیں جو کہ پوری جو ہے, یہ جو چیمہ صاحب مجھے نا ایک تیسرے بندے نے, یعنی کہ ایک اور بندہ جس سے معلومات مجھے آئیں اس سے ہٹ کے کوئی بندہ, اس نے بتایا, اس نے کہا کہ جی یہ جو گوڈی کرنا آپ سمجھتے ہیں, یہ جو ہاں جی سمجھتا ہوں, وہ کون گوڈی کرتے ہیں, مالی گوڈی کرتے ہیں نا. تو گوڈی اس لیے کی جاتی ہے کہ زمین ہموار ہو, تو کہتے ہیں کہ گوڈی بھی ہوئی ہے, تو گوڈی ہو نا تو پھر جو پودے جو ہے نا وہ زیادہ پھل دیتے ہیں, اگر پھول لگے ہوں تو پھول دیتے ہیں. اچھا تو کسی نے مجھے ریفرنس یہ دیا تھا. تو خیر تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کل جو ہے سپریم کورٹ میں کچھ اور لوگ بھی, یہ تو ایک ٹاپ آفسرز ہیں نا, یہ آئے تھے,
ان سے علاوہ بھی صبح سے کچھ ایکٹیویٹی تھی جو سپریم کورٹ کے اندر کچھ جونیئر جو آفسرز ہیں انہی اداروں کے، انہی اداروں کا جو ہے سپریم کورٹ میں دوبارہ آنا جانا شروع ہو گیا. جی آنا جانا، پرانی محبت جو ہے نا جسے کہتے ہیں وہ بات. اچھا اعزاز، یہ ہے کہ اس کو اگر فردر ذرا اس کا کنٹیکسچولائز کریں تو اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک اہم عدالتی شخصیت وہ راولپنڈی بھی گئے تھے. اچھا. اور راولپنڈی کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ادھر کافی گلے شکوے بھی ہوئے ہیں. راجہ عاطف نے یہ بات کی تھی، یہ ٹھیک ہو گئی؟ بس شاہ جی یعنی کہ راجہ عاطف کی باتیں اور آپ کی باتیں اگر یہ نہیں ٹھیک ہونی تو اور کیا ٹھیک ہوگی؟ نہیں، لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اہم اس لیے ہے کہ آپ اس بات کی 100% توثیق ہے نا. نہیں، میں تو یہ ہے کہ مجھے آئیڈیا تو تھا کچھ دن سے، لیکن آگے کوئی چیز چل نہیں رہی تھی، تو لہٰذا میں کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی آگے کو فردر انفارمیشن ملے. نہیں، آپ اس دن آپ کے پاس بھی معلومات تھیں، اس دن آپ کے تو پاس اچھا، اب معلومات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کوئی گلے شکوے بھی ہوئے، اور یہ بھی ہوا کہ ہمارا کتنا ایک ہمارے بڑوں کا بھی آپس میں تعلق تھا، ہمارا بھی جو ہے وہ پہلے والی محبتیں کیوں نہیں ہیں، پہلے رشتہ داری ختم ہو گئی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جدھر ایک یہ شکوے جو ہیں یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتے ہیں. جی. تو اچھا، ایک سوال بیچ میں، یہ جو اہم عدالتی شخصیت تھی یہ کہیں گئی تھی یا یہ اہم عدالتی شخصیت جو ہے وہ راولپنڈی گئی تھی. اچھا. ہاں، تو شاہ جی مجھے تو نا سانس پھول رہا ہے یہ بات بتاتے ہوئے. ہاں تو لیکن یہ ہے کہ میں بس جتنی میں نے آپ کو بتانی تھی وہ بتائی ہے، اور اس میں کافی گلے شکوے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی اگر ہمیں اسی طرح ہمارے ساتھ جو آپ کا تعاون ہے پھر ہمارا بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا. تو کوئی چیزیں جو ہے نا یہ گوڈی والا جو معاملہ ہے یہ ادھر طے ہو گیا تھا. اچھا. یعنی کہ جو ہے کہ زمین ہموار کرنی ہے، اور زمین ہموار کرنے کا جو ایک ذریعہ بنا وہ پھر یہ ابھی بریفنگز ہیں کہ لوگ آئیں گے ہمارے، وہ آپ کو بریف کریں گے. اور اعزاز اس میں دیکھیں کہ جو ایک پاپولر آپ کے ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ یعنی کہ عام طور پہ ریالٹی کے سے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں. جب چیف الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا تو سب لوگ ان کو گالیاں دے رہے تھے کہ جو بریفنگز وغیرہ دیں. اب یہ ہے اعزاز کہ مجھے اگر کسی کام میں آپ کی ضرورت ہو اور میں آپ کے پرابلمز کو ایڈریس کیے بغیر آپ پر چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کروں تو میں آپ سے کام نہیں لے سکتا. ٹھیک. ایون کہ میں آپ کو ویلا پر ساتھ نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ نے الیکشن کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں اور آپ نے آرڈر کر دیا اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ پہنچ جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا کہ جب وہ گورنمنٹ اس چیز پہ رک گئی ہے تو وہ ان کو فنڈ بھی نہیں جاری کر رہی، اور فنڈ سے زیادہ مسئلہ اگر فنڈز ارینج بھی ہو جاتے تو اس سے بھی جو بڑا ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا تھا. سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو الگ الگ جو بریفنگ آئی تھیں الیکشن کمیشن کو، آئیڈیلی ویسے انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ معاملہ تب ہی یہ سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیتے کہ آپ کو کافی جلدی تھی الیکشن کی تو کرا لیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے لیول پر کرنے کی کوشش کی، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ اب وہ پروسیس ہے، یہ جو بریفنگز وغیرہ ہو رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں الیکشن جو ہیں وہ فردر ڈیلے ہو رہے ہیں. وہ کب ہوں گے یہ مجھے نہیں آئیڈیا. ٹھیک ہے. مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر سے بھی آگے جا سکتے ہیں. ہاں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ کہ جی جو ہے نا جنرل الیکشن سارے اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ عام انتخابات ایک ٹائم پر ہوں گے. جب ایک ٹائم پر ہوں گے، ایک تو کہنے کا یہ طریقہ ہے، دوسرا کہنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام انتخابات جو ایک ڈیٹ ہے پہلے سے اس پر ہوں گے. اعزاز، یہ جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا، انفارچونیٹلی کانسٹیٹیوشن سے باتیں یہ اوور آل جو ہماری ایک تقسیم کا عمل ہے اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. آئیڈیلی یہ ہونا بھی چاہیے، 90 دن کا جو ٹائم ہے اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. لیکن میرا ایک سپریم کورٹ سے سوال ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہ کرانا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے، تو سپریم کورٹ نے پہلے جو 30 اپریل سے آگے 14 مئی تک لے کر گئے تھے وہ بھی تو 90 دن سے آگے جا رہے تھے نا. 13-14 دن کا فرق. تو وہ بھی آگے جا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ 90 دن سے تو آپ آلریڈی کراس کر رہے ہیں. نہیں عمر، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگین انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا. آئین کا آرٹیکل 254 وہ بڑا کلیئر ہے. وہ کلیئرلی آئین کا آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایک گیون ٹائم کے اوپر نہیں ہوتا اور بعد میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. وہی ہے نا، وہی ہے نا، یعنی کہ آپ نے کون سا آرٹیکل پکڑا ہوا ہے یہ بات ہے نا. اگر آپ تیسری بات کر لیں
وہ تو یہ بھی ہے کہ الیکشن جب ہوں گے جنرل الیکشن تو پورے پاکستان میں ہر جگہ پر نگران حکومتیں ہوں گی. بالکل ٹھیک بات. اب تو وہ بھی نہیں ہے, نگران حکومتیں بھی نہیں ہیں. ٹھیک بات. ٹھیک ہے, تو اب اگر اس کو ہائپوتھیٹیکلی ایک تصور کر لیں کہ ہم نے جو 90 دن کی مدت ہے اس پر سٹک کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے آئین پر عمل درآمد کرنا ہے. اب ذرا کیس سینیریو دیکھیں کہ یہ جو الیکشن ہے پھر 5 سال بعد بھی نیشنل اسمبلی سے پہلے ہوں گے, تو آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ پہلے الیکشن جو ہے پنجاب میں ہو جائیں گے, پنجاب کے الیکشن طے کریں گے کہ ادھر کون پارٹی میجارٹی میں ہے, اس کو ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج باقی جگہوں پر ویسے ہی ہو جائے گا کیونکہ لوگ یہ تصور کریں گے کہ اسی پارٹی نے آگے آنا ہے. تو الیکشن تو وہی ہوں گے جو پھر پنجاب میں صرف صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرا لیے کریں اور بعد میں طے کر لیں جی کہ جو پنجاب سے جیت گیا مرکز تو اسی کو ملنا ہے, آپ اس کا کوٹا رکھ لیں. ٹھیک ہے کہ وہ اس پرسنٹیج حساب کا آپ کو تو پھر جو باقی جنرل الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مقصد تو یہی ہے نا اعزاز, جو 1985 میں بھی پہلے الیکشن جو ہیں وہ 3 دن کا وقفہ ہوتا تھا نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں, اور اس کو 3 دن کو بھی ختم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ جو تاثر جاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو جیت جائے گا, جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی وہی جیتے گا بالخصوص پنجاب میں, تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کو 1 دن کیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ اگر جو ہمارے جو جج صاحبان ہیں اس پر کوئی باقاعدہ غور و خوض کر لیتے, غور و خوض کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ایک بڑا بینچ بنا لیتے, اور آئین جدھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, ادھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک ٹائم پہ ہر جگہ پر الیکشن ہونے چاہیے پورے پاکستان میں, اور ہر جگہ پر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. تو آپ یہ جو درمیان میں کوئی مسنگ لنکس ہیں ان کا کوئی سلوشن ہی تلاش کر لیں. آپ نے بھی ضد پکڑی ہوئی ہے جی کہ نہیں ہم نے 3 دن کا جو ہے 3 لوگوں نے طے کر لیا, ہم نے کسی اور کی بات ہی نہیں سننی. ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹلی وہ اسی طرف واپس آ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا, یعنی کہ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ ان پاپولر تھا, اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے ایک پاپولر ڈیسیژن لیا کہ نہیں جی 90 دن میں الیکشن. اب سپریم کورٹ بھی ایسا اس اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا چیمہ صاحب, اس پہ نا ہمارے ایک دیکھنے والے نے ہمیں ایک ای میل بھی کی ہے, کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی کہ میں ان کا نام لے سکوں, لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں, آپ نے اجازت لی بھی نہیں ہوگی, اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, گو کہ ہم ماضی میں یہ بات کرتے آئے کہ وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 90 دن کے الیکشن ہیں تو صرف پنجاب پہ ہی زور کیوں, باقی صوبوں میں کیوں نہیں؟ تو باقی صوبوں میں بھی تو اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اس کا اطلاق اس لیے نہیں نہ ہو رہا کہ ادھر اسمبلیاں کسی نے ڈیزالو نہیں کی نا. نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, وہ بات یہی ہے نا کہ اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی تو ختم ہو گئی نا, ادھر نہیں, وہاں ادھر کیوں نہیں؟ اور اگر یہ دونوں کا ہے تو پھر باقی دونوں صوبوں کا قصور کیا ہے, وہ آپ پہلے بات کر چکے. میرے خیال میں آگے بات آپ جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ بات شروع کریں. چیمہ صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں نور عالم خان, انہوں نے یہ بلو ایریا, یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو, بلو ایریا کہہ رہا ہوں, یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے جس شاہراہ پر اسلام آباد میں سپریم کورٹ, سب سے بڑی اور مقدس ادارہ پارلیمنٹ ہمارا, وہ پارلیمنٹ جس پہ ہے, سپریم کورٹ ہے, وزیر اعظم کا آفس ہے, ایمبیسیز اور فارن آفس ہے, تو اس شاہراہ کے اوپر ایک ٹیل کے اوپر, یا ہیڈ کہہ لیں یا ٹیل کہہ لیں, آپ نے جو کہہ دیا ہم اس کو مان لیں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر ایک 2 عمارتیں بنی ہوئی ہیں, 2 ٹاور بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو اوپر سے جڑے بھی ہوئے ہیں. ان کو کانسٹیٹیوشن 1 کی عمارت کہتے ہیں. یہ پرائیویٹ ایک وینچر ہے. اس کی جو الاٹمنٹ ہوئی, نیلامی کے ذریعے یہ زمین الاٹ ہوئی تھی, وہ بڑا کنٹروورشل عمل تھا, سابق دور میں ہوئی تھی. اس سابق دور نہیں, وہ 2005 کی بات ہے, 2005-6 میں. جی سابق ہی ہے وہ بھی. تو اینی ہاؤ, تو 2005-6 میں یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی زمین کی, اور بڑے مختصر سے پیسے دے کر ایک کمپنی نے 1 ارب روپیہ جو ابتدائی طور پہ پے کیا تھا. جی ہاں, اور اس کے بعد انہوں نے پیمنٹ ہی نہیں کی. اچھا, اب نا اس وہاں پہ مختلف رہائشی جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بنا دیے گئے. رہائشی اپارٹمنٹس مختلف لوگوں کو دیے گئے, جس میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی ہے, ان کو دیا گیا ہے. دوسرا جو میں آج کی ریلیونس کے حوالے سے بات کروں, بہت سے لوگ ہیں اس میں, ہمارے ساتھ رفیق صاحب جو ہیں فیڈرل منسٹر, ان کا بھی ہے.
خواجہ آصف صاحب کا بھی ہے، جی بڑوں کے ہیں، لیکن یہ باتیں اتنی اہم نہیں ہے جتنے اگلے دو نام میں بتانے لگوں. جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے ان کا نام بھی مجھے نہیں، میرا نہیں خیال ان کا. اچھا مجھے نہ ثاقب نثار کا، نہ ان کا ہے. وہ جو پہلے والے تھے نا ناصر الملک صاحب، جی چیف ناصر جسٹس الملک صاحب کا ہے. جی اچھا مجھے جو پی ایس سی اسٹاف نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں بعد میں نا انہوں نے لے لی ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پی ایس سی اسٹاف نے جو بات بتائی ہے مجھے یہی پتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اب فردر ڈیٹیل نہیں ہے، ہم اس کی ڈیٹیل منگوا رہے ہیں، اور جس کا بھی ہے جو بھی بندہ ہے اس کے جو منی ٹریل ہے وہ ہم نے منگوائی ہے. کس سے؟ ایف بی آر سے بھی کہا ہے، ایف آئی اے سے بھی کہا ہے، اور نیب سے بھی کہا ہے. تو 3 اداروں کو کہا ہے انہوں نے اگر کوئی سرونگ جج سٹنگ جج وہاں پر کوئی ملکیت رکھتا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہو سکتی ہے اگر کوئی رکھتا ہے تو. اور اگر فارمر جج ہیں جیسے ناصر الملک وہ بھی ہے. شاہ جی بڑے یہ آپ جو ہے نا آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا یہ جس کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کی آپ یہ گرینڈ ہیار ٹاور بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک ایلیٹ کیپچر جس کی کہتے ہیں نا، وہ اس کی ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے. اور اس میں خالی ججز اور سیاستدانوں کا نہیں ہے، اس میں فوجی بھی ہیں، فوجی جرنیلوں کے بھی ہیں. اور میں آج میری اتفاق سے یہ کل ہم نے بات کی تھی، آج اتفاق سے نور عالم جو چیئرمین کمیٹی ہے ان سے میری بات ہو گئی. تو ہنسی مذاق میں بات ہوئی، میں نے کہا وہ بڑا نوٹس وغیرہ لے لیے؟ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے لے لیے، میں نے آرڈرز دیے ہیں. تو میں نے پوچھا ان سے اسپیسیفکلی کہ یہ نام ہے، تو وہ کہتے ہیں یار وہ دیکھو لیٹ اس سی کہ وہ کیا ہے. تو میں نے کہا کچھ سنا ہے کہ کچھ جنرل صاحبان کے بھی ہیں، تو ہنسنے لگ پڑے. کہتے ہیں یار ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ اس میں نا بیبس کے بھی ہیں. میں نے کہا جی بیبس کے؟ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے گرل فرینڈ ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ گرل فرینڈ تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ ٹائم گزارے، اس کے اوپر کوئی خرچہ مرچہ کریں. کہتے ہیں ایک بیب ہوتی ہے، وہ بیب وہ ہوتی ہے جس کو آپ جگہ کوئی لے کے دیتے ہیں، کوئی بنگلہ لے دیا، کوئی اپارٹمنٹ لے دیا، اس کا سارا خرچہ. تو بقول ان کے کہ یہاں پر کچھ بیبز بھی ہیں جو فرنٹ پہ کسی اور کے نام پر ہے، اوریجنل آنر اس کا کوئی اور ہے. شاہ جی میں تو ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنے پیسے دے، آپ کا بھی ایک اپارٹمنٹ ہونا چاہیے ادھر. اچھا کئی دفعہ کو پارٹی شارٹی ہوتی ہے ادھر بیٹھنا چاہیے. اچھا میں آپ کو اجازت نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کو بھی اتنے پیسے دے کہ آپ کی بھی کوئی بیب ہو. شاہ جی آپ اپارٹمنٹ تو لے لیں پہلے. اپارٹمنٹ جب آپ لیں گے آپ ایک نئی کلاس میں انٹر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کلاس کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی آپ آٹومیٹکلی فلفل کریں گے. آپ فلفل کر رہے ہیں. اچھا یہ ہے کہ میں اس پہ نا ذرا آپ کو درمیان میں اس لیے ٹوک رہا تھا کہ میں نے اس پر ایک دفعہ سٹوری کی تھی، جی A Tale of Two Towers. ٹھیک ہے، ایک یہ ٹاور تھا اور ایک نیسلا ٹاور تھا. جی نیسلا ٹاور کا دیکھیں ادھر غریب لوگ رہ رہے تھے یا کوئی مڈل کلاس ہی ہے، وہ انہوں نے گروا دیا تھا. اچھا یہ جو آپ اعجاز الاحسن صاحب کی بات کر رہے تھے نا، اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں یہ اصل میں وکیل تھے جب یہ کمپنی بنی. جی ہاں، تو یہ اس ٹائم اس کمپنی کے وکیل تھے، ایسا ہی. ٹھیک ہے، کہ جب انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا، اور انہوں نے جب اس میں پارٹیسپیٹ کیا اس سے کوئی چند مہینے پہلے یا کوئی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ کمپنی بنی تھی. میرے لیے BNP یا اس طرح کا اس کا نام ہے. عبدالحفیظ پاشا صاحب ہیں ان کی، وہ ہیں اس کے جو نا مالک. اچھا یہ ہے کہ انہوں نے پیسے 1 ارب روپیہ شروع میں دیا، بعد میں پیسے نہیں دے رہے تھے. کوئی 2013 یا 14 میں ان کی لیز بھی کینسل ہوگی. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ادھر ہوٹل بنانا تھا اور یہ ادھر اپارٹمنٹ بنانا شروع ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ وہ ایک جو ہے نا وہ نیشنل پارک ایریا اس میں یہ آتا ہے، تو ادھر جو ہے ریزیڈینشیل ایریا نہیں بن سکتا. اور یہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ میں گیا، CDA نے ان کی لیز کینسل کر دی تھی. ہائی کورٹ میں اعزاز ایلیٹ کیپچر کی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا وہی جو اس کے مالک تھے. کئی کیسز میں انہوں نے خود جو وکیل ہیں وہ مختلف جو بڑے جو VVIPs جو ادھر اونر تھے ان کے نام سے کوئی جی میں فلاں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں فلاں کی نمائندگی کر رہا ہوں. کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور یہ دیکھیں اتنے نامی کرامی وکیل آئے ہوئے ہیں. تو ادھر سے انہوں نے جو ہے نا اطہر من اللہ نے تو CDA کا فیصلہ جو ہے نا اس کو اپ ہولڈ کیا. آگے معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. جو اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ جو فیصلہ تھا، ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ کیا. اور اس کے جو ہے نا اس میں اعجاز الاحسن بھی شامل تھے جو کہ اس کمپنی کے پہلے وکیل رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو گرینڈ ہیار ٹاور کے جو پہلے وکیل رہ چکے ہیں وہ بھی اس فیصلے میں. اس میں CDA والوں نے اعتراض بھی کیا کہ جی ان کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے.
ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آتا, معاملہ چل پڑا آگے. اعزاز شارٹ آرڈر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ 18 بلین جو ہے 18 ارب روپیہ پے کریں گے. پیسے کوئی ان کے سی ڈی اے کے مطابق زیادہ بن رہے تھے, لیکن یہ طے کیا کس نے, ثاقب نثار نے, ٹھیک ہے. اچھا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کس طرح طے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں رات کو خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ فگر بن رہی ہے 18 ارب. اعزاز ذرا امیجن کریں کہ کس طرح اس ملک کے فیصلے ہوتے ہیں, اور اس اہم عہدے پہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے تکے لگا کے یا اپنے کو خوابوں سے جوڑ کے چیزوں کو وہ کرتے ہیں. اور اعزاز وہ جو شارٹ آرڈر ہے اس کی لاجک کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں لگی کہ انہوں نے کس طرح فیصلہ کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں جی نیشنل پارک کا ایریا بنتا ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ سپریم کورٹ بھی نیشنل پارک ایریا میں ہے, باقی بھی جگہ, تو ان کو ڈیمالش کر دیں گے. یہ نہیں ڈیمالش ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ڈیمالش ہوگا. اور دوسرا جو ہے ایک بہت سارے وکیلوں کے ذہن میں بھی تھا کہ یہ جو انہوں نے کیا ریزننگ لی ہے کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے 18 ارب لگایا, یا ان کی جو ہے یہ لائسنس جو ہے وہ لیز جو ہے دوبارہ ریسٹور کی ہے, یہ پتہ چلے گا تفصیلی فیصلے سے. اعزاز یہ 2019 میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے, آج 2023 ہو گیا, اس کا آج تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. اور سپریم کورٹ نے اپنے لیے یہ بھی ایک جواز تراشا ہوا ہے کہ اگر کچھ ٹائم تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا تو وہ شارٹ آرڈر جو ہے وہی چلے گا, ٹھیک ہے. اور وہ پیسے جو ہیں انہوں نے ابھی تک نہیں دیے جو انہوں نے قسطوں میں دینے تھے جو یہ گرینڈ حیات والوں نے. تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ اصل میں اوورال ایک ایلیٹ کیپچر کا, اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ چاہے جس پارٹی کے بھی ہوں, اس میں جو آپ عمران خان کی بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے ریحامہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جی کہ عبدالحفیظ پاشا جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ عمران بھائی وہ عمران خان کے کافی دوست ہیں. تو میں نے کہا کہ کتنے کا ان کو دیا, انہوں نے کہا جی 1 کروڑ کا. تو اس نے وہ کہتی ہے ریحامہ خان کہ میں نے کوئی میرے عزیز نے لینا تھا, میں نے کہا ان کو بھی دیتے ہیں. اس نے کہا بھابھی میں اس طرح نہیں دیتا, یہ تو عمران بھائی کے لیے اتنے کا, مجھے تو جو خورشید شاہ ہے اس نے پتہ نہیں 5 کروڑ یا 10 کروڑ کا تھا, میں نے تو اس کو نہیں دیا, ٹھیک ہے. تو مجھے نا بات پہ یقین نہ آیا. بعد میں نے عمران خان کے نامینیشن پیپر دیکھے تو اس میں جو انہوں نے اس اپنے اثاثے کی جو ادائیگی لکھی ہوئی ہے وہ واقعی 1 کروڑ روپیہ تھی. عمران خان سچ بولا تھا. ہاں نہیں عمران خان نے سچ بولا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب اہم عہدوں پر ہوتے ہیں تو آپ کو چیزیں کس طرح سستی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا چیمہ صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں جو ہے نا آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم ہو گئی, کہ اس میں جو سیاستدان ہے نا, عمران خان کا نام ہے کہ ان کا اپارٹمنٹ ہے, یا خواجہ آصف کا اور خواجہ سعد رفیق کا, یہ سیاستدانوں کا احتساب ہوتا رہتا ہے. مسئلہ اس میں جج صاحبان کا ہے, مسئلہ اس میں جرنیلوں کا ہے جن کا احتساب کوئی نہیں ہوتا. یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا ان کو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں, آپ بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم, اور ان کے اوپر نیب کے کیسز بھی بن جاتے ہیں. ایشو یہ نہیں, ایشو یہ ہے اگین وہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فیصلے کیسے ہو گئے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, لیڈ کیپچر, ٹھیک ہے, اور ابو آل کہ اس میں جو باقی لوگ ہیں کون کس کی منی ٹریل کیا ہے, تو یہ میرے حال میں ٹائم میں پتہ لگ جائے گا. تو ناظرین آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کو یقیناً اچھا لگے گا, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. اجازت دیں, خدا حافظ.